آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا، عائشہ انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص گزرے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے؟ کہ نہیں بتایا کبھی نہیں۔ کہ جاؤ اور اس سے کہو انی احبک۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا، اخذ الرایۃ زید، 700 میل کا سفر ہے، 700 میل۔ آپ مسجد نبی میں ہیں، گرد مجمع ہے، آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، قاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا، تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، تو آپ نے کہا ثم اخذ الرایۃ جعفر۔ اب مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، جنگ اردن میں ہو رہی، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، وہ قتال کیا، قتل اور جنت میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا رومیوں نے، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا لیا، تو انہوں نے سینہ چھلنی کر لیا، تو آپ نے فرمایا، آپ کو جعفر الطیار کہتے ہیں، جعفر الطیار۔ آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں اسے جنت میں 2 پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا اظہار محبت بہت ضروری ہے۔ میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے، اور یہ غذا ہوتی ہے، رشتوں کی غذا ہوتی ہے، تعلق کی یہ غذا ہوتی ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے اظہار محبت نہیں ہوتا ہے، اور بس کھانا کھا لیا، ٹیوشن پڑھ لی، کام کر لیا، ہوم ورک کر لیا، بس یہیں تک ان کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ اے آیا کہ نہیں آیا، بی کیوں آ گیا، سی کیوں آ گیا، بچے بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں، والدین بھی بیوقوف۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا، عائشہ انہو لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا دل جوئی ہے۔ ڈاکٹر عبد الحی رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب کے شیخ جو تھے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک واقعہ تھا، وہ اپنے ایک مرید کے پاس گئے تو کھانا کھایا، تو انہوں نے مرید سے پوچھا کھانا کس نے بنایا؟ کہ جو میری بیگم نے۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئی، کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو وہ دھاڑ دھاڑ رونے لگی، وہ بیگم جو تھی رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں آپ کے مرید کے ساتھ شادی کیے ہوئے، آج تک ایک دفعہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ اچھا کیا ہے۔ اتنی اس کی طلب ہوتی ہے انسان۔ میرے نبی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے۔ ایک شخص گزرے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے؟ کہ نہیں بتایا کبھی نہیں۔ کہ جاؤ اور اس سے کہو انی احبک۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ مولویوں کو فکر چڑھ جاتی ہے ہمارا بیٹا بھی عالم بنے، عالم بننے کی فکر نہ کرو، نیک بنے، بیٹا نیک بنے۔ نیک بنے گا تو مقصد حاصل ہو گیا، نیک بن گیا تو مقصد حاصل ہوگا، آگے مقدر ہے، اس کا علم مقدر میں ہے تو پڑھ لے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ صحابہ کوئی عالم تھے سارے؟ چند عالم تھے، چند عالم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھی، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، شام کے جہاد میں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا، کہ جہاد نے مجھے موقع ہی نہیں دیا قرآن پڑھنے کا۔ تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ سورہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اور ہیں کون؟ سیف اللہ۔ ایک ہی شخص آیا جس کو لقب ملا سیف اللہ۔ وہ موتا کی جنگ میں 3000 صحابہ اور 1 لاکھ رومی، موتا اردن میں ہے، میں گیا تھا، تینوں کے مزار پر بھی گیا تھا۔
ہم نے کہا تمہارے امیر ہیں زید ابن حارثہ، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی بنا لینا۔ ایک یہودی گزر رہا تھا، اس نے سنا تو کہنے لگا اے ترائے تا گئے جنت اے نہیں واپس ہوں، کیونکہ نبی کا یہ بول حتمی ہوتا ہے۔ تو موتا کی جنگ ہے اور لشکر آ گیا 1 لاکھ کا، صحابہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا انکم باحد الحسنیین، ارے اللہ کے بندو گھبراتے کیوں ہو؟ 2 اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی، یا شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی، کیوں گھبراتے ہو؟ تو صفیں درست ہو گئی۔ ابو ہریرہ پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، تو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ تو ثابت ابن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، وہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے ایسے دیکھا کہ ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے گھبرا رہے ہو۔ تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں، کہتے نہیں 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 میں تو بالکل ٹھیک کھڑا ہوں یہاں۔ میں نے کہا ہاں یار مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اب ثابت ابن اکرم نے فرمایا ما شہدت بدرا انا لا ننصر بالکثرہ، تو بدر میں شریک نہیں تھا، اگر تو بدر میں شریک ہوتا تو نہ گھبراتا۔ ہماری جو مدد ہوتی ہے نا وہ لشکر پر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی تائید سے ہماری مدد ہوتی۔ تو حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا اخذ الرایۃ زید، 700 میل کا سفر ہے، 700 میل، آپ مسجد نبی میں ہیں، گرد مجمع ہے، آپ نے کہا زید نے جھنڈا اٹھایا، قاتل فقتل ودخل الجنہ، قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا، تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا، تو آپ نے کہا ثم اخذ الرایۃ جعفر، آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں، جنگ اردن میں ہو رہی، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، وہ قتال کیا، قتل اور جنت میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا رومیوں نے، تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا لیا، تو انہوں نے سینہ چھلنی کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر الطیار کہتے ہیں، جعفر الطیار۔ آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں 2 پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے، جعفر طیار۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اخذ الرایۃ عبداللہ، پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا، فقاتل فقتل ودخل الجنہ، اور اس نے قتال کیا، قتل ہوا اور جنت میں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے، اور انصار کہنے لگے ہمارے اوپر قیامت آ گئی، کہ پہلے 2 مہاجر تھے، زید بھی جعفر بھی، عبداللہ بن رواحہ مدینے والے تھے، ان پر آپ خاموش ہو گئے۔ تو کہنے لگے ہم نے سمجھا کہ عبداللہ تو ہلاک ہو گیا، پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو انصاریوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ تھوڑی دیر رک کیوں گئے تھے؟ کَإِنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضَ التَّرَدُّدِ، کہ اس کو آگے بڑھنے میں تھوڑا تردد ہوا تھا، تو جنت میں جانے میں بھی تھوڑی دیر لگ گئی۔ کیا تردد ہوا تھا؟ جب جھنڈا آیا لوگوں نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے، تو یہ بڑے مال، پہلے 2 تو درویش تھے، یہ مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں، غلام تھے، باغات تھے، تو ایک دم ساری شکلیں سامنے آ گئیں، تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا، اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراکی تکرہین الجنہ اطالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے، تو فی البدی انہوں نے یہ اشعار کہے، یا نفس الا تقتلی تموتی ھذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاه ما ہدیتی۔ یہ فی البدی ٹھا 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 شعر پڑے اور کہا بیویوں کا شوق ہے 3 طلاق سب کو، غلاموں کا شوق ہے سارے آزاد، باغات کا شوق ہے سارے صدقہ، اب بتا پھر یہ شعر پڑے،
میں قسم اٹھاتا ہوں اے نفس تجھے بڑھنا ہوگا، تجھے مرنا ہوگا، تجھے لڑنا ہوگا۔ تو وہ تھوڑے سے تردد کی وجہ سے آپ نے کہا تھوڑا سا جانے میں دیر ہو گئی، پھر خاموشی چھا گئی، آپ بھی خاموش، جھنڈا گر گیا، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ تو ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کہا یہ جھنڈا کون پکڑے گا؟ اب میرے نبی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ نے کہا تم ہی پکڑ لو، تم بدری آدمی ہو۔ کہا نہیں بابا میرے بس کا نہیں ہے، کسی اور کو دو، یہ جھنڈا کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو دے دو۔ خالد ابن ولید کی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جنگ تھی موتا پہلی، وہ کہنے لگے بھائی میں تو نیا آدمی ہوں، کسی پرانے کو دو۔ تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ٹھیک ہے خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو اب خالد ابن ولید نے جھنڈا پکڑ کے جب تلوار یوں کی تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ 9 تلواریں ٹوٹیں آپ کے ہاتھ سے اس دن، لڑتے 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 9 تلواریں ٹوٹی۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور آپ پر اولین و آخرین کے علم کا فیضان فرمایا۔ یہ ربیع الاول میں ہم 10-12 دن لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہیں، نعت خوان بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں۔ جب محرم ہوتا ہے تو شیعوں کے ذاکر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مزہ سرائی، اور ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے نعت خوان بھاری بھاری رقمیں لیتے ہیں اور وہ نعتیں پڑھتے ہیں۔ بھلا مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا، پرانی بات ہے، کہا علامہ صاحب آپ 10 دن ہماری مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کرنے کا مطلب پتہ ہے نا، تب بھی پیسے دی دے مانگے۔ میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میں تو سارا سال ہی اللہ کے نبی کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں، تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے لے کر کیا کرنا، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، میں نے جہاں سے لینا ہے نا وہاں مجھے بہت زیادہ ملے گا، اور آپ جو دو گے وہ تو تھوڑا سا ہوگا، اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو کہا کہ ازواجہ امہاتہم، یہ آپ کی مائیں ہیں، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد۔ آپ نے کہا لوگوں کی اولاد چلتی ہے بیٹے سے، میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ دادا ہوتا ہے نا نسل میں، لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو کہا میری اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سب سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک علیہ، سب سے پہلے دنیا کو آباد کرنے کی ابتدا اللہ نے مسجد سے رکھی ہے، جس میں اشارہ ہے کہ جب تک مسجدیں آباد رہیں گی یہ دنیا آباد رہیں گی۔ جب مسجدیں ویران ہوں، آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں ایک حبشی کو جو بیت اللہ کو توڑ رہا ہے اور اس کے پتھروں کو نکال لیتا ہے کدال کے ذریعے سے، لیکن مسجد اتنی بابرکت جگہ ہے کہ جب اللہ قیامت قائم فرمائے گا تو ساری زمین پہ قیامت آئے گی، مسجد کی زمین پہ قیامت نہیں آئے گی۔ روح المعانی میں ایک روایت ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا تو ساری زمین ٹوٹے گی، لیکن جہاں مسجد تھی اس وقت وہ مسجد نہیں ہوگی۔ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان پہلے مریں گے، مسجدیں ختم ہوگی، پھر قیامت ہوگی۔ تو جہاں جہاں مساجد ہیں وہ زمین کا خطہ اللہ کو تو معلوم ہے، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ ایسے اوپر اٹھ جائے گا اکھڑ کے، جیسے ہم چھوٹے پودے کو اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مسجد ہو چھوٹی سی ہے یا بیت اللہ کی مسجد ہو بہت بڑی ہے، ساری جگہ کی مسجدوں کی زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی اور پھر یہ جہاز کی طرح سفر کریں۔ بیت اللہ سے سب سے دور فیجی ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں، وہاں بھی مسجدیں ہیں، وہاں سے وہ زمین سفر کرے
امریکہ سے، یورپ سے، افریقہ سے، ناروے سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے مسجد کی زمین ایسے سفر کرتے کرتے بیت اللہ جمع ہو جائے. یہ ساری زمینیں بیت اللہ جمع ہوں گی تو پھر بیت اللہ کی زمین اور یہ ساری زمینیں مل کر سفر کریں گی مدینہ کی طرف، اور وہاں مسجد نبوی کی زمین پکڑے گی اور وہ صاف ہو جائے گی. پھر یہ سفر کریں گے بیت المقدس کی طرف، پھر بیت المقدس کی مسجد کی جگہ سے اکھڑے گی. پھر ان تمام مساجد کی زمینوں کو اللہ جنت میں ڈالا. اور ایک حدیث بھی آتا ہے کہ مسجدیں جنت کے پاس. کسی امت کو مسجد نہیں ملی، یہ پہلی امت ہے جسے اللہ نے مسجد عطا فرمائی. پہلے معبد ہوتے تھے. معبد کا مطلب ہے عبادت کی جگہ، اور وہ عبادت کی جگہ انفرادی ہوتی تھی، اس میں کوئی باجماعت نماز نہیں ہوتی تھی. باجماعت نماز ہمیں ملی، اذان ہمیں ملی، باجماعت نماز ملی، نماز میں قرآن کی تلاوت ملی. پہلی امتوں کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، جماعت نہیں تھی، اور ان کی نماز صرف 2 رکعت فجر اور 2 رکعت عصر بس. اس میں بھی رکوع نہیں تھا. ہماری نماز 5 ہے، اس میں قرآن کی تلاوت ہے، اس میں اذان پہلے ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں پورے قرآن کو 1 رکعت میں پڑھ دو. اتنی گنجائش ہے نماز کو لمبا کرنے. تو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ بہت بڑی دولت نصیب فرمائی. خوش قسمت ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، بیوتی فی الارض المساجد. کوئی میرا گھر ڈھونڈنا چاہے دنیا میں تو وہ مسجد ہے. عمارها زوارها. اس مسجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس میں آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھتے ہیں. قطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني. تو مبارک ہو اس میرے بندے کو جو گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد میں نماز پڑھے. لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کو پیش کیا ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے اور میری ملاقات کے لیے آئے. نماز اللہ کی ملاقات بتائے. پھر آگے اللہ نے کہا فحق علی المزور ان یکرم زائرہ، اس کا اکرام کر. تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ملک الموت نماز کے وقت میں چکر لگاتا ہے، پوری دنیا کو 1 سیکنڈ میں دیکھ لیتا ہے. جو لوگ مسجدوں کو جا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھ رہے موت، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسجد کو بابرکت بنائے، قبول کرے. یہ اللہ کے گھر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وبارک وسلم. ایک دم دھماکہ ہوا. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ دھماکہ کیا ہے؟ قیامت کا دھماکہ ہے؟ کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن کر ایک دروازہ کھولا ہے. آسمان کا جو پہلی دفعہ کھلا ہے اس کے کھلنے کی آواز ہے، صرف جو نبی سن سکتے تھے یا جبریل. اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک نہیں آیا. اسرافیل جب سے پیدا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں سور ہے، اس نے منہ سے لگایا ہوا ہے، گھٹنا ٹیکے ہوئے کہ کب اللہ کہے گا نفخ فی الصور، پھونک مار لے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نُفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آج صرف قرآن سنو، ترجمہ میں نہیں کرتا کہ اسرافیل کی بات آئی کہ میں نے ساری آپ کو سورت سنا دی ہے. اللہ نے سور رکھوایا، سور چھڑ دے، ایک ہی دفعہ ہوا ہے، ایک ہی دفعہ اسرافیل سور چھڑ دے، اے تھال لے جا. تو اسرافیل آئے، ان کے ہاتھوں میں تھال اور تھال کے اوپر ریشمی رومال. انہوں نے آ کے سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے کہ آپ کے گھر میں مٹھی بھر جو نہیں ہے. ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، کبھی ایسے ہوتے کبھی ایسے ہوتے، یوں کروٹیں بدل رہے تھے اس طرح. اب تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد یوں ہو جاتے، پھر کرتے 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 کیا کیا، تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی لکڑی ہوتی ہے نا جس کے اوپر باندھ بنا ہوتا ہے، اور لکڑی کو پیٹ کے اوپر رکھا اور ایسے نیچے لٹک جائے. حضرت عائشہ کو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا، انہوں نے دیکھا کہ آپ نیچے لٹکے ہوئے ایسے، اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا، خیریت خیریت. میرے نبی نے کہا عائشہ بھوک بہت ہے، بھوک بہت ہے. کو جنت کی چابی، جن کو اپنا قیامت کے دن جھنڈا دے، جو پوری دنیا کے قائد بن کے آگے چلے، مقام محمود پہ بیٹھے، جن کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہیں ہوگا، جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں جانا نہیں ہوگا. تو لٹ کے پڑے ہیں عائشہ. 8 بازاروں میں حرام تجارت ہو رہی، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ. بچیانوں کے تو کھواویے، ادھر کہ بچیانوں کے تو کھواویے. اے میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ میرے اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا. حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ رضا نہیں کرتا، آپ ہاتھ کیا نہیں اٹھاتے. فرمایا عائشہ مجھ سے پہلے نبی میرے بھائی اسی طرح بھوکے چلے گئے، میں بھی بھوکا چلا جاؤں. اور اس کو سچ کر دکھایا. 12 ربیع الاول پیر کی رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا کے روشنی کی جاتی. آخری عمر میں کوئی 4 ٹکے ہر کوئی جوڑ لیتا ہے، لیکن میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا. حضرت عائشہ پڑوسی انصاری عورت سے تھوڑا سا تیل مانگ کے لائیں اور وہ چراغ میں ڈالا اور چراغ کو جلایا. جس صبح کو آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، اتنا سا تیل نہیں تھا. اور آپ نے زرہ رہن رکھی تھی چند من جو کے بدلے میں ایک یہودی کو، وہ زرہ نہیں چھڑا سکے، جو نہیں دے سکے. اور عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. عائشہ بھوک بڑی لگی تو کہ یا رسول اللہ اسرافیل ان ربک سمع کلامک، اللہ نے آپ کی بات سنی ہے. وَبَعَثَنِي إِلَيْكَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، عرب کی چابیاں نہیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں اس تھال میں پڑی ہوئی ہیں. اور میرے آپ کے رب نے کہا ہے میرے نبی کو پیش کرو اور ان سے پوچھو تو عبدًا رسول او ملکًا رسول. میرے محبوب آپ غلامی والی نبوت چاہتے ہیں یا بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو میرے نبی اگر اشارہ کرتے بادشاہی والی نبوت چاہتا ہوں، عرب کے پہاڑ سونا بن جاتے. لیکن میرے نبی نے سوچا ہوگا، پڑھا تو کہیں نہیں، کہ میری امت اکثر تو غریب ہوں، ان کو کہاں سے تسلی ملے، میری امت پر تو آفتیں آئیں گی، تو میری اولاد کربلا میں ذبح ہونی چاہیے تاکہ ان کو تسلی ہو. آج پانی کی بغاوت ہے،
ہوائیں سرکش ہیں اور وہ ہمارے دیہات کو نگل رہی ہیں، جانوروں کو نگل رہی ہیں، انسانوں کو نگل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ یا رسول اللہ، عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، آنکھوں سے سوال کرتے ہیں، تو اس نے کہا، ہاتھ کا اشارہ کیا، آپ نے کہا بل عبدن رسولہ، مجھے غلامی چاہیے، مجھے غلامی چاہیے۔ اجوع یومن آکل یوم، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھاؤں گا۔ اذا جعت تضرعت الیک، جب بھوک لگے گی تجھے پکاروں گا، جب کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کرو۔ تو ربیع الاول کو منانا ہے تو محمد ہی بن کے دکھاؤ، اللہ بہروپی ہی بن جاؤ، اللہ کو پیارے لگو گے۔ ایک ہی تو ہستی ہے جس سے میرے رب نے پیار کیا۔ یہ خلائی یہ خلاباز ہے نا جو اوپر جاتے ہیں، ایک خلائی لباس جو وہ پہنتے ہیں 1.25 ارب ڈالر میں بنتا ہے، کہ 500 کلومیٹر کے اوپر ہوا کوئی نہیں ہے، ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے، اس 280 من کو دھکا دینے کے لیے اندر 280 من کا پریشر ہے۔ جب یہ اسی لباس میں ہوا کے بیریئر کے اوپر جائے گا تو ہوا کا وزن ہٹ جائے گا، تو اس کے اندر کا جو پریشر ہے اس کی باڈی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے گا۔ تو وہ ایک لباس بناتے ہیں جس میں وہ 280 من کا پریشر ہوتا ہے، اور میرے نبی سادہ کرتے اور سادہ چادر، شلوار بھی نہیں، اور لکڑی کی جوتی کے ساتھ او گئے او گئے او گئے او گئے او گئے۔ آپ کو جبریل اٹھا کے نہیں لے گئے، اللہ نے اپنے حبیب کو جبریل کا محتاج نہیں بنایا۔ ہاں، براق بھیجا کہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، اسباب کی جگہ میں سبب میرا نبی بھی استعمال کرے گا۔ براق کو باندھا، اس دن جو تھا بیت المقدس کا خادم، وہ دروازہ بند کرے، دروازہ بند نہ ہو، تو اس نے مستری بلائے، تو انہوں نے کہا یہ جو ڈاٹ ہے نا، ڈاٹ یہ اس کے اوپر آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہو رہا، صبح ٹھیک کر لیں گے۔ پادری کو پتا چلا، پادری آیا بیت المقدس کا، کہنے لگا یہ ڈاٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آج آخری نبی کی آمد ہے یہاں، اس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے، ان کے استقبال میں یہ دروازہ کھلا ہے، کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ آج رات وہ یہاں تشریف لائیں گے۔ وہاں سے جو پرواز کی ہے براق پہ نہیں کی، جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑے، کندھوں پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا، جبریل یوں جا رہا ہے، میرے نبی یوں جا رہے ہیں، اللہ کے امر کن فیکون سے جا رہے ہیں۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پہ یونس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ عجیب بات ہوئی۔ اور میں نے پڑھا نہیں کہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ اس دن میرے اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا، نمازہ پڑھنا چھڈو، ذکر بھی چھڈو، سجدے بھی چھڈو، رکوع بھی چھڈو، جاؤ میرے نبی دا دیدار کرو اور میرے نبی کا استقبال کرو۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بیت اللہ تھا اور اس کی ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ناف تک تھی، ایسے بیٹھے ہوئے، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے ہوئے۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے نبی چل کے آئے خود، پہلے ہر نبی چل کے کھڑا ہوتا تھا، یہاں میرے نبی چل کے آئے تو ابراہیم کھڑے ہوئے اور آپ کو گلے لگایا۔ باقی ہر نبی کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ابراہیم بولے میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، تو گلے لگایا اور ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تو واپس جائے تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ لے۔ یہ میرے نبی کو کیوں چلوایا؟ قیامت تک یہ اعلان اور سبق دیا کہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے
اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے جھکنا، اس کے ذمہ ہے باپ کے آگے جھکنا، ماں باپ کے آگے سر جھکانا۔ میرے نبی کے ذریعے سے امت کو پیغام دیا۔ اللہ تو دیکھتا تھا، میرے نبی کو بھی پتا تھا کہ آنے والی میری امت ماں باپ کو ذلیل کریں گے، ماں باپ فارغ۔ عجب بات بتاؤں، ایک صحابی پوچھتا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کو پتا ہے، کہ کوئی نشانی بتائیں کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ حالانکہ قیامت آئے گی جب اسلام مٹ جائے گا اور کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی نے کہا نہیں، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی قیامت آ جائے گی۔ آج کے ماں باپ کا بہت بڑا جرم عظیم ہے کہ 3 سال کے بچی کو اسکول ڈالتے ہیں، پھر آگے ان کو او لیول اے لیول، پھر جوان بچیاں ان کو اکٹھا پڑھنے کے لیے ان والدین کا کتنا جگر ہے کہ جو جوان بیٹی کو جوان لڑکوں کے ماحول میں بھیج رہے ہیں، تو زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا، فحاشی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور میں وہاں بیان کرنے جا رہا تھا، یونیورسٹی کا لڑکا میرے قریب آیا، کہنے لگا مولانا کچھ حیا پہ بات کیجئے گا، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے، لیکن ماں باپ ظالم ہیں، ان کا ظلم عظیم ہے، جنہوں نے بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا، بیٹوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ کیا یہ پڑھائی اس لیے ہے کہ عزتیں نیلام ہو جائیں، غیرتیں نیلام ہو جائیں؟ اس لیے یہ ادارے تعلیمی تو ہیں نہیں، یہ تو کاروباری ادارے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو دینا ماں باپ کا ایسا جرم ہے کہ ان کو عمر قید ہونی چاہیے کہ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج رہے ہو۔ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ تمہیں اسے ماں کی گود چاہیے، اسے باپ کی چھاؤں چاہیے۔ وہ روتا جاتا ہے، وہ روتا آتا ہے، اور آہستہ آہستہ دل سے ماں باپ کی محبت مٹ جاتی ہے، مر جاتی ہے۔ میں 11 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے لاہور سینٹرل ماڈل اسکول، میرا پتر ڈاکٹر بنے گا، میں ڈاکٹر بنا، وہ میں نے کلیئر کر لیا، میں وہاں داخل ہو گیا۔ اب کہاں نوکر چاکر ایک بادشاہی اور کہاں ہاسٹل کی زندگی، بوٹ بھی آپ پالش کرو، بستر بھی آپ چاہو، کپڑے بھی اپنے دھواؤ۔ تو میں 3 سال روتا رہا، 3 سال۔ چوتھے سال میرا دل سخت ہو گیا اور میرے دل سے ماں باپ کی محبت ہمیشہ کے لیے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے۔ تبلیغ میں نکلنے کے بعد، تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے عقلاً اپنے ماں باپ کی خدمت کی، ان کا ادب کیا، ان کا احترام کیا، لیکن میرے یہاں محبت نہیں اٹھتی تھی، وہ میرے سارے نیوران جل گئے۔ 11 سال کی عمر کے بچے کو ہاسٹل میں ڈالنا، 3 سال اس کا رونا۔ ربیع الاول کو مناؤ غلامی رسول کے ساتھ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج جو پانی بفر گیا ہے اور ہوائیں پاگل ہو گئی ہیں، اور چاروں طرف لاکھوں ایکڑ زمینیں برباد ہو گئی ہیں، لاکھوں انسان بے گھر ہو گئے ہیں۔ یہ میرے نبی نے پہلے خبر سنائی تھی۔ ایک حدیث سناتا، سب ہم مجرم، حکومت کے ہاتھ میں کچھ، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری حکومت بے بس ہے، نہیں اتنے۔ اور اس ملک کو مقروض کس نے کیا؟ میں نے کیا، آپ نے کیا، تاجروں نے کیا ہے، ذمہ داروں نے کیا ہے۔ اس ملک کو مقروض ان حکمرانوں نے کیا ہے جو پچھلے 30-35 سال سے حکمران ہیں، انہوں نے اور ان کے حواریوں نے، ان کے 22 گریڈ کے سیکٹریوں نے، انہوں نے سیاستدانوں نے، انہوں نے ملک کو لوٹ کے مقروض کیا ہے۔ میں 1982 میں انگلینڈ گیا پہلی دفعہ، چلے کی جماعت، 4 روپے کا ڈالر تھا، ڈالر 4 روپے کا، اور پاؤنڈ 19 روپے کا۔ پھر 1983 میں دوبارہ میری تشکیل ہوئی انگلینڈ کی، ڈالر 4 روپے کا، پاؤنڈ 19 روپے کا۔ 8000 کا ٹکٹ تھا کراچی سے لندن، لندن سے جدہ، جدہ سے کراچی، 8000 کا ٹکٹ تھا۔ اس ملک کو اس تباہی تک ہم نے نہیں پہنچایا، ان حکمرانوں نے پہنچایا ہے، ان بددیانت لوگوں نے پہنچا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ قرآن کی عجب آیت ہے، اس میں لفظ نعمہ 6 دفعہ آیا، لیکن نعمہ صرف 1 دفعہ آیا۔ اور کس بات پر آیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اہل لوگوں کے حوالے امانتیں سپرد کرو، اہل لوگوں کو عہدوں پہ بٹھاؤ۔ ہمارے حکمران پچھلے 50 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارا وفادار ہے اس کو کرسی پہ بٹھاؤ، وہ بدماش ہے، شرابی ہے، جواری ہے، راشی ہے، لیکن وہ ہمارا دم بھرتا ہے، بس اس کو بٹھاؤ۔ اگر عہدوں کی تقسیم امانت کے لحاظ سے ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ بدیانتوں کے ہاتھ میں قومی خزانہ دیا تو اللہ نے کب کہا تھا؟ اور کیا سنو ذرا اللہ کا، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو، اہل کے ذمے امانتیں سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو۔ جس ملک کی عدالتیں بک گئی ہوں، جج بک گئے ہوں، فیصلے لکھے لکھائے آتے ہوں، مظلوم کی فریادیں عدالت کے دروازوں سے ٹکرا کے آسمان پر اٹھ گئیں، مظلوم کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ظالم دن دناتا پھرے، بدماشوں کا راج ہو، مافیا کا راج ہو، تو یہ پانی باغی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہوائیں پاگل نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ موسم نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی قسم، یہ اللہ ہے۔ پانی کے قطرے قطرے پر اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ایک ایک جھونکے پر اللہ کا قبضہ ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ہزاروں من وزنی پتھر کیسے زمین پہ آ گرے اور 20 لوگ اس پتھر کے نیچے دب کے ہمیشہ کے لیے پتھر ہی ان کی قبر بن گیا۔ ہماری ٹیم گئی تھی بنیر، دیکھ کر آئے ہیں کہ پتھروں کے نیچے لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہم نے 2 کام چھوڑے جو اللہ نے کہا، اہل کو امانتیں دو، اہل کو امانتیں دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری مانو گے تو ہم تمہیں یہ عہدہ دیں گے، بارگینے گئے۔ اور دوسرا کہا عدل کرو، پھر اس کے بعد کہا ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ نے ایسی خوبصورت نصیحت پورے قرآن میں اور کوئی نہیں کی تو نے، نعما، اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ تمہیں نصیحت کی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو ان اللہ سمیع بصیر، میں ویندا پیا، میں نے پتا ہے، میں ویکھ رہا، میں سندا بھی ہاں، میں ویندا بھی ہاں۔ یہ جو موسم بپھرا ہے اور جو پانی اچھلا ہے اور گھر کے گھر بہہ گئے ہیں، اس کے پیچھے میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، میرا اللہ ناراض ہے۔ اس کا یہ اعلان ہے کہ ہم توبہ کریں اور در مصطفیٰ پہ جھک کر ان کی زندگی کو اپنے بوسہ دیں اور ان کی زندگی کو اپنائیں، ورنہ یہ پانی ایسے ہی باغی ہوتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے۔ ہماری حکومت تو غریب سی حکومت ہے، قرضوں پہ چل رہی ہے حکومت، اور دوسرا ان کے پاس کوئی انفراسٹرکچر ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی صحیح تو اتنے بڑی تباہی کے لیے کوئی حکومت کارآمد بے بس ہے، حکومت بے بس ہے، ہم ان کو بے بس سمجھتے ہیں، کوئی ان سے ہمیں گلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ اس کو امریکہ بھی ہوتا تو اس کو کنٹرول نہ کر سکتا۔ ہاں ہمیں گلہ ہے کہ نااہلوں کو عہدے دیے گئے، بدیانتوں کو عہدے دیے گئے۔ کوئی دریا کی زمین میں بھی کالونیاں بناتا ہے، جس نے اجازت دی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس نے اجازت لی اسے نہیں پتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کروڑوں انسانوں کی مال و متاع تباہ و برباد ہو گئی، اور صرف ایک کالونی نہیں، کتنی کالونیاں کاٹی گئیں دریا کی زمین میں، اور کتنے دیہات بس گئے دریا کی زمین میں۔ اللہ نے پانی بھیجا اور 50 سال کے بعد ہر شخص دریا نے واپس لے لی۔ تو ظالم تو یہ لوگ ہیں جن کو اجازت ملی،
یہ قلم چلانے والے، یہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے، کہ یہ بھول جاتے ہیں ایک دن سانس کھچ جائے گا۔ دنیا کا سب سے پہلا فاتح سکندر اعظم بابل پہنچا۔ عمر کتنی تھی؟ 32 سال 8 مہینے 10 دن، جوانی کی بھرپور قوت۔ ملتان میرے ضلع کو اس نے طے کر دیا تھا، کیونکہ اس کو وہاں تیر لگا تھا کمر میں۔ وہ تیر نکالنے لگے تو بیچ میں ٹوٹ گیا، نکلا نہیں۔ اس زمانے میں آپریشن تو تھے نہیں۔ وہ تیر بابل تک جاتے جاتے سیپٹک ہو گیا، زہریلا ہو گیا۔ اسی میں اس کو ٹائیفائیڈ ہوا، اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس تیر کا بدلہ لینے کے لیے اس نے پورے ملتان کو ذبح کر دیا تھا۔ ذبح جب موت نے جھٹکا دیا تو دنیا کا شہنشاہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کے لیے چند دن دے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا۔ اللہ نے چوہے کی طرح بابل میں مارا اور اس کی لاش کو اس کے سردار لے کر مصر اسکندریہ پہنچے، وہاں اسے کہیں دفن کر دیا۔ پیچھے اس کا بیٹا جانشین تھا، اس کو وہاں کے جرنیل نے پانی میں ڈبو کے غوطے دے کے قتل کر دیا۔ غوطے، اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ انجام ہے ظالم بادشاہوں کا، یہ انجام ہے ظلم کرنے والوں کا۔ جب آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں، تو آپ بھول جاتے ہیں کہ اوپر ایک دیکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہے۔ مظلوم ایک قوم ہے، مسلم ہو یا کافر ہو، مظلوم ایک قوم ہے۔ مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے۔ اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہائے آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ ہمارے حکمران آج اس طرح حکومت کر رہے ہیں جیسے ان کے اوپر کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی شہنشاہ نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا حساب لینے والا نہیں ہے، اور اوپر سے ہیں بھی بے بس۔ آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مل کر مدد کرو۔ پورا پاکستان کرے گا تو تب جا کر یہ شاید وہ لاکھوں لوگ بے گھر پڑے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بھی وہ پورا ہزاروں لوگ بند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن صبح بھی ان کے لیے کھانا بنا کے لے جاتی ہے، شام کو بھی کھانا بنا کے لے جاتی ہے، ان کے جانوروں کے لیے سائلیج لے کے جاتے ہیں، صبح شام وہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم ایک چھوٹے سے علاقے کو کور کر رہے ہیں تو پورا پنجاب، پیچھے ہندوستان سارا برباد ہو گیا ہے، آگے پاکستان سارا برباد ہو گیا ہے۔ یہ اس مالک کا الارم سائرن کہ توبہ کرو، اپنے نبی کے دربار میں جھکو، بادشاہوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، اپنی برائیاں دیکھو۔ ہم اپنے برائیاں، ہاں جو ظالم ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا یا اللہ ہم نے FIR کٹائی ہے کیونکہ ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم اس بوڑھے کی طرح ہیں یا اس بچے کی طرح ہیں جو رو تو سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ تو تیری قدرت کی حد نہیں، ہماری عاجزی کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد نہیں، تیری بادشاہی کی حد نہیں، اور ہماری غربت کی حد نہیں، تیری طاقت کی حد نہیں، ہمارے ذوق کی حد نہیں، تیرے ملک کی حد، تیرے قادر ہونے کی حد نہیں، ہمارے بے بس ہونے کی حد نہیں، تیری عزتوں کی حد نہیں، ہماری ذلتوں کی حد نہیں، تیری بقا کی حد نہیں، ہماری فنا کی حد نہیں، تیری طاقت کو زوال نہیں، ہمارے بے طاقت مچھر کی طرح ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں ان ظالموں کی FIR کٹاتے جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا، جنہوں نے میرے دیش کو لوٹا ہے، جن کی ملکوں میں جائیدادیں، جن کی ملکوں میں زمینیں، جن کی اولادیں ملکوں میں پڑ رہی ہیں، اور وہ یہاں سے پیسہ اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عدالت بھی کوئی نہیں، ہمارے تو جج بھی وہ یا اللہ وہ مٹی کے مادھو ہیں، وہ بت ہیں، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں۔ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے نبی کو اپنا وکیل بناتے ہیں،
اور تیری بارگاہ میں FIR کٹاتے ہیں، جو تیری بارگاہ میں فریاد لے کے جاتا ہے تو ضرور پہنچتا ہے، تو ضرور سنتا ہے۔ یہ ان کے دعوے ہیں، انا ربکم الاعلی، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک، ہم تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، تو بے بس لوگ ہیں، لیکن ہم ایک دن تو ہم کٹھے ہوں گے نا انشاءاللہ، ایک دن تو آئے گا نا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ایک دن آئے گا نا جب اللہ بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور دوزخ بھی آئے گی، ازلفت الجنت للمتقین، اور جنت بھی آئے گی، ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آئے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج ظلم نہ ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس دن انشاءاللہ ہماری تمہاری پر گفتگو ہوگی، ہم اپنے حبیب سے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کی امت پہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ ہمارے وکیل بنے، آپ ہمارے وکیل بن کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیس لڑیں آپ۔ اتنا ظلم یار، اتنا ظلم۔ شہروں میں جو نالے بنے ہوئے ہیں پانی کو نکالنے والے، اس کے اوپر بلڈنگیں بن سارا کراچی کیوں ڈوب جاتا ہے کہ جتنے نالے جا رہے ہیں پانی کو لے جانے والے، اس کے اوپر بلڈنگیں بناتی۔ کس نے بنائی؟ کس نے اجازت دی؟ سیالکوٹ کیوں ڈوبا ہے کہ جتنے پانی کو نکالنے کے راستے تھے سب کے اوپر بلڈنگیں بنی ہوئی؟ گجرات کیوں ڈوبا ہے کہ سارے جو پانی کو نکالنے کے راستے تھے ان کے اوپر بلڈنگیں بن گئی ہیں؟ کس نے اجازت دی؟ کس نے؟ ارے ظالمو، اب جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو کاٹو، جس درخت کا پھل کھا رہے ہو اسی کو آگ لگا۔ کہاں پہنچ گئی؟ 1980 میں PIA با کمال لوگ، لاجواب پرواز اس کا لوگو تھا، اور ہر 10 منٹ میں PIA کا ایک جہاز اترتا تھا، ایک چڑھتا تھا۔ میں نے 80 کی دہائی میں سفر شروع کیا ہوائی، اور PIA کے جہاز ایسے فل جاتے تھے۔ کس نے PIA کو 17 جہازوں تک پہنچایا ہے؟ ہندوؤں؟ عیسائیوں؟ یہودی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ایسی سارے محکمے برباد ہو گئے۔ کس نے برباد کیے؟ باہر کے لوگوں نے آ کے، یہودیوں نے آ کے کیے، عیسائیوں نے کیے، اور تم نے کیے ہیں۔ غریبوں کا خون چوسا ہے، اس لیے تو ایک دن فیصلے کا ہے۔ یہاں تو یزید کی بادشاہی چلتی ہے اور حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جاتا ہے، یہاں تو شمر فتح کے جھنڈے لہراتا ہے، اور میرے نبی کے نواسے کے جگر کا ٹکڑا 2 سال کا عبداللہ، اس کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جاتا ہے۔ یہاں ابن زیاد کتے کی طرح بھونکتا اور بھیڑیے کی طرح غراتا ہے، اور میرے نبی کی آل عباس کے سر کٹ کے نیزے پہ، حسین کا سر کٹ کے نیزے پر ہے۔ آپ کے 2 بھائی عثمان سر کٹ کے نیزے پر ہے، ابو بکر سر کٹ کے نیزے پر ہے، محمد سر کٹ کے نیزے پر ہے، 5 بیٹے مولا علی کے شہید، اور باقی 12 اہل بیت جن کا خون پوری کائنات سے زیادہ پاکیزہ اور افضل تھا، ان کی بوٹی بوٹی ہو گئی، اور یزید اور شمر جیسے حکومت پہ براجمان ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا تو کیا آج اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن اگر یہ اسی طرح غریبوں کے منہ سے نوالے چھینتے رہے اور عزتوں سے کھیلتے رہے تو یا اللہ میری تیری بارگاہ میں فریاد ہے، تو تو ہمارا فیصلہ فرما، ہاتھ اٹھا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ میرے مالک، آسمانی آفتوں نے برباد، تیرا آسمان کے دروازے کھلے پڑے، گھنٹوں گھنٹوں بارش ہوتی، گھروں کے گھر برباد، دریا تیرے باغی ہو گئے، اس کی لگامیں چھوٹ گئے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا، معصوم بچے یا اللہ سڑکوں پہ بیٹھے، عزت دار بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی، ملک بے بسی کی تصویر ہے یا اللہ، ہمارا کسی سے گرا نہیں ہے، نہ حکمرانوں سے ہے
نہ فوج سے ہے، نہ پولیس سے ہے، نہ کسی محکمے سے ہے، ہمارا اپنے آپ سے گلہ ہے کہ تو نے سمجھایا، ہم نے کان نہ دھرے، تو نے بلایا، ہم نے سنے گے، تو نے روکا، ہم بڑھتے چلے گئے، تو نے پیچھے ہٹایا، ہم آگے چلے گئے، تو ہمیں بلاتا، اپنے کانوں میں ڈانٹ دیتی ہے، یہاں تک کہ تیرے پانی کو غصہ آ کے تیری ہوا کو غصہ آ کے مسجد کو کی طرح میں آ جانا یا اللہ میرا یا ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب کے آنسو نکل آئے تھے، ایسا شفیع صحابہ نے پوچھا تھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے نبی نے فرمایا تھا میرے امتی کا ہاتھ کٹایا، مجھے رونا کیوں نہ تھا؟ آج تو دیکھتے سے معصوم بچوں پانی نے ان کو اٹھایا اور ان کی لاشیں بھی بوڑھوں کو اٹھایا، ان کی لاشیں عورتوں کو اٹھایا، پانی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، بارشوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ہواؤں کا غصہ ٹھنڈا